اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ انا انزلناہ فی فرائض من الفرائض نادى مناد یا عبد اللہ قد غفر لک ما مضى فاستانف العمل۔ عزیزان گرامی قدر، پروگرام روزے داروں کی صفات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جس میں ہم روزانہ روزے داروں کی صفات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آج جس صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک روزے دار کو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ من قرأ انا انزلنا فی فریضہ من الفرائض، کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے فرائض یعنی واجب نمازوں میں سے جو بھی اپنی واجب نماز کے اندر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے بندے خدا، اللہ نے تمہارے تمام تر گناہ معاف کر دیے، اب اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ بہت زیادہ فضیلت اس سورہ کی۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جہر کے ساتھ یا بآواز بلند سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گویا اس نے اللہ کی راہ میں تلوار کھینچی یعنی جہاد کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص آہستہ سے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گویا وہ خدا کی راہ میں اپنے خون میں غلطاں ہوا، اور جو شخص 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے خدا اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ سورہ وہ سورہ ہے جو واضح کرتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بتحقیق قرآن قدر والی رات میں نازل ہوا، اسی لیے اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اس کو زیادہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر شب قدر سے کیا مراد ہے؟ اب شب قدر کیا ہے، اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے کہ شب قدر سے مراد وہ رات ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یا وہ رات کہ جس میں قرآن اختتام پذیر ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن لوح محفوظ پر مکمل طور پر نازل کر دیا گیا یا تحریر ہو گیا، اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً 23 سال کی اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ 23 کو یا لیلۃ القدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا مکمل طور پر، اور پھر 23 سال کی مدت میں پھر تدریجاً بھی نازل ہوتا رہا۔ بہرحال ایک طویل بحث ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے ہاں 27 اور 29 21 بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں مسلماً 19 21 اور 23 میں سے کوئی ایک رات ہے، اور 23 کے لیے روایات زیادہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں جو تنزل الملائکہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ملائکہ غیر معصوم پر نازل ہو سکتے ہیں یا غیر نبی پر نازل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر فیوچر کنٹیننس کا صیغہ ہے تنزل، کہ نازل ہوتے رہتے ہیں یا ہوتے ہیں، اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نبی تو کوئی ہے نہیں اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ فرشتہ کون سا نازل ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے کہ جس کا تعلق براہ راست نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ اگر روایات میں پڑھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسانوں کے اوپر ملائکہ کبھی کبھار مدد کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھار کسی اور مسئلے کے لیے آتے ہیں۔ عام انسانوں کے پاس بھی ملائکہ آ سکتے ہیں، کبھی روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ کی ایک پوری جو ایک چین کہہ لیں آپ کے، ملک الموت کے بعد کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اس پہ میں بحث نہیں کرتا۔ تو ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ملائکہ جو آج کی رات سلامتی لے کر اور بہت سے پیغامات لے کر نازل ہوتے ہیں وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک طویل بحث ہے کہ شب قدر میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن آج کی رات یہ طے ہے کہ مکمل سلامتی والی رات ہے، صبح تک سلامتی ہے۔ آج کی رات جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اعمال
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول کرتا ہے، اور پھر ان اعمال کے بدلے، ان اعمال کے عوض اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں مقبول کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مومن کو چاہیے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا رہے، کہ جیسا کہ پروگرام کی ابتدا میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن کیونکہ اس سورہ کے پڑھنے کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، شب قدر کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے تھے، آج کی گفتگو ہوئی، لیکن روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ بھی اس سورہ کی تلاوت کو ہمیشہ جاری رکھیے۔ پروردگار عالم سے دعا کروں کہ مالک ہمیں اس سورہ کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على